السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم دروس الاشیاء کا الدرس الثالث پڑھیں گے، یعنی لیسن نمبر 3۔ آئیے ہم لوگ اس لیسن کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بیتون مطلب ہوتا ہے گھر، اور البیتو اس کے مطلب بھی ہوتا ہے گھر، لیکن ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں بیتون کے مطلب نکرہ ہے، یعنی اس کے آخر میں تنوین ہے، اور اس بیت میں شروع میں الف لام ہے۔ یہی ان دونوں میں فرق ہمیں سمجھنا ہے کہ جس کے آخر میں تنوین ہوگی وہ نکرہ ہوگا، یعنی اس پر الف لام نہیں ہوگا۔ جب الف لام نہیں ہوگا تو نکرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام گھر، لیکن جب الف لام ہم داخل کر دیں گے اس پر تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے مطلب ہو جائے گا کوئی بھی ایک خاص گھر، کوئی بھی پارٹیکولر گھر کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے، اور اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے، جیسے کہ ہم انگلش میں دا کا یوز کرتے ہیں، دا ہاؤس، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ کوئی بھی ایک پارٹیکولر گھر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کسی بھی خاص گھر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم صرف ہاؤس لکھیں گے تو کوئی سا بھی ہاؤس ہو جائے گا، کوئی بھی گھر ہو جائے گا، یہ ایک عام بات ہو جائے گی۔ تو دوستو صرف یہی فرق ہے ان دونوں میں کہ بیتون کے مطلب کوئی بھی گھر، اور البیتو خاص گھر۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کتابن کوئی کتاب، الکتابو کوئی خاص کتاب۔ تو جو نکرہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کوئی، کچھ اور ایک سے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیے، اب ہم ہر جگہ کوئی کچھ کا ترجمہ نہیں کریں گے، آپ کو خود سمجھنا ہے کہ کہاں پر ہوگا۔ قلم قلم، القلم قلم، جمل اونٹ، الجمل اونٹ یعنی کیمل۔ تو جملون کے مطلب کوئی بھی اونٹ ہو سکتا ہے، یا ایک اونٹ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن جب الجملو بات کریں گے تو کوئی خاص اونٹ کے بارے میں بات کریں گے، یعنی ہم اس اونٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو حامد کی ہے، جو ساجد کی ہے، جو خالد کی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہہ دیا کہ حامد کا اونٹ گم ہو گیا، تو یہاں پر اس اونٹ کو ہم خاص کر دیں گے۔ تو جیسے کہ ہم بولیں گے جمل الخالدی غائبن، کیا بولیں گے کہ خالد کا اونٹ جو ہے غائب ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، اضافت کے ذریعے سے اسے خاص کر رہے ہیں۔ چلیے آگے ہم اسی طرح سے دیکھیں گے القلم مکسورن۔ یہاں پر دیکھیے القلم آیا ہے، یعنی کسی خاص قلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مکسورن ٹوٹا ہوا ہے، دا پین از بروکن، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات یہاں پر ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ جب بھی مبتدا اور خبر ہوگا تو وہ مبتدا جو ہوگا وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا، اور جو خبر ہوگی وہ ہمیشہ نکرہ ہوگی، ٹھیک ہے، اس پر الف لام نہیں آئے گا۔ دیکھیے جیسے کہ القلم مکسورن، قلم ٹوٹا ہوا ہے، تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ القلم جو ہے اس پر الف لام داخل ہے، یعنی معرفہ ہے، مکسورن پر آخر میں تنوین ہے، یعنی یہ کیا ہے، نکرہ ہے۔ تو مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوا کرتا ہے اور خبر نکرہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ مبتدا خبر کسے کہتے ہیں، یعنی کسی بھی ایسا ناؤن جس کے بارے میں کچھ ہم انفارمیشن دے رہے ہیں اسے مبتدا خبر کا جملہ کہیں گے، سینٹینس کہیں گے۔ تو آگے اب ہم پڑھیں گے الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الباب کے مطلب دروازہ، اور مفتوح کے مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دروازہ کیسا ہے، کھلا ہوا ہے، دا ڈور از اوپن۔ الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، یعنی وائی از سٹنگ۔ اسی طرح سے المدرس واقف، دا ٹیچر از اسٹینڈنگ۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ آگے پڑھیں گے الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، دا بک از نیو۔ والقلم قدیم، اور قلم کیا ہے، پرانی ہے، والقلم قدیم، دا پین از اولڈ، ٹھیک ہے دوستو۔ اس طرح سے ہم پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے، والحصان کبیر، اور گھوڑا بڑا ہے۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، دا چیئر از بروکن۔ والمندیل وسخ، اور رومال گندا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ سمجھنا ہے کہ مبتدا خبر کسے کہتے ہیں، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اس بات کو بھی خیال رکھنا ہے۔ الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہے،
یہاں پر یاد رکھنا ہے آپ کو کہ جو نئے الفاظ آ رہے ہیں آپ کو کاپی اور پین پر بھی اسے لکھنا ہے اور اسے یاد کرنا ہے، تاکہ اگلی مرتبہ جب یہ الفاظ آئیں تو پھر آپ کو پریشانی نہ ہو سمجھنے میں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ البیت قریب والمسجد بعید، گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے۔ الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے۔ والورق خفیف، اور پتا ہلکا ہے۔ ورق پیج کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور درخت کے جو پتے ہوتے ہیں اسے بھی ہم کہتے ہیں ورق، اور خفیف کے مطلب ہلکا۔ اللبن حارون، دودھ گرم ہے۔ القمیص نظیف، اور القمیص کا مطلب ہوتا ہے شرٹ، شرٹ صاف ستھرا ہے۔ دا شرٹ از کلین۔ ٹھیک ہے دوستوں، آگے چلے۔ جو بچے ہیں انہیں بھی الفاظ معنی یاد رکھنے ہیں، اور جو بڑے بھائی لوگ سیکھ رہے ہیں جنہیں عربک سیکھنی ہے وہ بھی کاپی پین لے کر کے بیٹھیں اور الفاظ ضرور لکھیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اور یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ اب ہم تمارین دیکھیں گے، یعنی ایکسرسائز۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھنا ہے اور لکھنا ہے اور آخری حرف پر اعراب بھی لگانا ہے، یعنی آخر میں تنوین آئے گی یا الف لام داخل کرنے کی وجہ سے صرف پیشی آئے گا، جیسے کہ دال کے آخر میں کون سا اعراب آئے گا، کون سے اعراب ہم داخل کریں گے، زبر کریں گے، زیر کریں گے، پیش کریں گے یا تنوین کریں گے۔ آئیے اسی چیز کو ہم سمجھتے ہیں۔ اب مسجدن کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر الف لام داخل نہیں ہے، یہ نکرہ ہے۔ جب الف لام داخل نہیں کریں گے تو اس کے آخر میں تنوین آئے گی۔ ٹھیک ہے دوستو، اب آگے ہم چلتے ہیں۔ المسجدو، یہاں پر المسجدو کہیں گے کیونکہ الف لام داخل ہو گیا، تب آخر میں تنوین نہیں آئے گی، صرف ایک ہی پیش ہم دیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اب ہم دیکھیں گے۔ الماء پانی، ماؤن پانی، البیتو گھر، بابن دروازہ، قلم قلم، القلم قلم، الکلب کتا، کلبن کتا، قمیصن شرٹ، ولدن لڑکا، الحجر پتھر، الولد لڑکا، حمارن گدھا، الحمارو اس کے مطلب بھی گدھا ہے، لیکن یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ الحصان گھوڑا، حصان گھوڑا، تو جو نکرہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ کریں گے کوئی گھوڑا، کوئی ایک گھوڑا، اس طرح سے ہم ترجمہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ہر جگہ کرنا اس کا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہے۔ اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو۔ المکتب مکسور، بینچ ٹوٹا ہوا ہے، یا پھر ٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں، دا ٹیبل از بروکن۔ المدرس جدید، ٹیچر نیو ہے۔ القمیص وسیخ، کرتا یا شرٹ کیا ہے، گندا ہے۔ اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے۔ المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے۔ الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے، دا اسٹون از بگ۔ پھر آگے ہم دیکھیں گے۔ اللبن بارد والماء حار، دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے۔ الامام جالس والمدرس واقف، امام کھڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور مدرس کھڑے ہیں۔ القمر بعید، چاند دور ہے۔ المندیل نظیف، رومال صاف ہے۔ املاء الفراغ فیما یلی بوضع الکلمۃ المناسبۃ من الکلمات التالیۃ، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو آنے والے الفاظ ہیں ان کو آپ کو فل کرنا ہے، یہاں پر بھرنا ہے، فل ان دا بلینکس ہے، تو ان کو ہمیں یہاں پر فل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم کیسے کریں گے؟ جمیلون ہے، وسیخون ہے، مفتوحون ہے، حارون ہے، ثقیلون ہے، خفیفون ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو جو بھی اپروپریٹ ہوگا، جو صحیح ہوگا، مناسب ہوگا، اسی کو بھرنا ہے۔ جیسے کہ الحجرو پتھر ہے، تو یہاں پر کون سا ہم الفاظ لائیں گے، لفظ لائیں گے جو مناسب ہوگا الحجر کے لیے؟ تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ثقیلن کا مطلب ہوتا ہے بھاری، تو ہم یہاں لکھیں گے الحجرو ثقیلن۔ اب ثقیلن کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ الحجرو کی خبر بن رہی ہے یہ ثقیلن، الحجرو مبتدا، ثقیلن خبر ہے، اور پتھر کے بارے میں ہم انفارمیشن دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اسی طرح سے القمر جمیل، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر جمیل دیں گے۔ پھر الورق خفیف، تو کیا ہوگا؟ پتھر ہلکا ہے، پتا ہلکا ہے، سوری۔ پھر ہم آگے دیکھیں گے المندیل، تو المندیل کے لیے وسیخن، المندیل وسیخن مطلب گندا ہے، ہمارا یہ رومال جو ہے گندا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے کہیں گے
अल्लबनु, तो अल्लबनु के लिए हारून, दूध गर्म है, तो हम यहाँ पर देंगे हारून। ठीक है दोस्तों और बच्चों, अब हम आगे देखेंगे यहाँ हमें क्या भरना, इमलाउल फरागी फीमा यली बिवज़इल कलिमतिल मुनासिबती। तो अब हम लोग को यहाँ पर भरना है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उन्हीं अल्फाज को भरना है। लेकिन वहाँ पर अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर मुब्तदा दिया हुआ है, अब यहाँ पर जो है ख़बर दी गई है, अब हमें मुब्तदा भरना है। तो सबसे पहले नज़ीफ़ुन है यानी साफ़ है, साफ़ के माने में तो क्या हम लाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ लाएंगे अलमिंदीलू। तो अलमिंदील मतलब रुमाल, रुमाल साफ़ है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है। फिर आगे भरेंगे, देखेंगे हम यहाँ पर मकसूरुन ख़बर है, तो कौन सी चीज़ टूटी हुई है, अलमकतबु, अलमकतबु मकसूरुन यानी जो बेंच है, टेबल है, वो टूटा हुआ है। फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पर क्या डालेंगे, बारिदुन है, तो बारिदुन के मतलब ठंडा, तो हमको क्या डालना है, अलमाऊ, तो अलमाऊ मतलब पानी, पानी क्या है, ठंडा है, तो अलमाऊ बारिदुन हो जाएगा, पानी ठंडा है। इसी तरह से करीबुन है, तो करीबुन के लिए क्या डालेंगे, अलबैतु, घर कैसा है, करीब में है घर। तो आगे इसी तरह से हम 5वें नंबर पर क्या डालेंगे, बाईदुन है, तो बाईद के लिए क्या आएगा, अलकमरु, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, अलकमरु बाईदुन यानी चाँद क्या है, दूर है, तो यहाँ हमारा अलकमर आ जाएगा। इसी तरह से 6ठे नंबर पर हम देख रहे हैं वाकिफुन है, खड़ा है, कौन है, अलमुदर्रिसु यानी टीचर, तो अलमुदर्रिसु टीचर क्या है, खड़ा है। अब आगे हम देखेंगे 7वें नंबर पे जालिसुन, कौन है, अल इमामू, अल इमामू जालिसुन है यानी इमाम साहब बैठे हुए हैं। इसी तरह से कबीरुन है, तो कबीरुन में क्या हम डाल देंगे, कुछ भी डाल सकते हैं, अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं, या जो हमने पीछे पढ़ा है वो भी डाल सकता है। जैसे कि कबीरुन क्या बोलेंगे, अलबैतु कबीरुन, घर क्या है, बड़ा है। फिर इसी तरह से 10वें नंबर पे है जदीदुन है, यानी अलकिताबु हम दे देंगे, अलकिताबु जदीदुन, तो हो जाएगा किताब नई है। तो इस तरह से हमें मुब्तदा और ख़बर को समझना है, उसका सही तर्जुमा भी करना है। तो आज की वीडियो में हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, पूरी करती हैं वीडियो यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, वो कन्फ्यूज़न क्लियर किया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुरुसुल अशिया का अद्दर्सुस सालिस पढ़ेंगे, यानी लेसन नंबर 3। आइए हम लोग इस लेसन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर बैतुन मतलब होता है घर, और अलबैतु इसके मतलब भी होता है घर, लेकिन इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है इसे हमें समझना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं बैतुन के मतलब हो नकरा है, यानी इसके आखिर में तनवीन है, और इस बैत में शुरू में अलिफ लाम है। यही इन दोनों में फ़र्क हमें समझना है कि जिस के आखिर में तनवीन होगी वो नकरा होगा, यानी उस पर अलिफ लाम नहीं होगा। जब अलिफ लाम नहीं होगा तो नकरा का मतलब ये होता है कि आम घर, लेकिन जब अलिफ लाम हम दाखिल कर देंगे उस पर तो फिर क्या होगा कि उसके मतलब हो जाएगा कोई भी एक ख़ास घर, कोई भी पार्टिकुलर घर के बारे में बात किया जा रहा है, और उसके आखिर में तनवीन नहीं आएगी। अब देखिए, जैसे कि हम इंग्लिश में द का यूज़ करते हैं, द हाउस, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी एक पार्टिकुलर घर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी ख़ास घर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ हाउस लिखेंगे तो कोई सा भी हाउस हो जाएगा, कोई भी घर हो जाएगा, ये एक आम बात हो जाएगी। तो दोस्तों सिर्फ यही फ़र्क है इन दोनों में कि बैतुन के मतलब कोई भी घर और अलबैतु ख़ास घर। अब आगे हम देखते हैं किताबुन कोई किताब, अल किताबु कोई ख़ास किताब। तो जो नकरा होता है उसका तर्जुमा करते हैं कोई, कुछ और एक से। ठीक है, अब आगे चलिए। अब हम हर जगह कोई कुछ का तर्जुमा नहीं करेंगे, आपको खुद समझना है कि कहाँ पर होगा। कलमुन कलम, अल कलमु कलम, जमलुन ऊँट, अल जमलु ऊँट यानी केमल। तो जमलुन के मतलब कोई भी ऊँट हो सकता है,
یا ایک اونٹ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن جب الجملو بات کریں گے تو کوئی خاص اونٹ کے بارے میں بات کریں گے، یعنی ہم اس اونٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو حامد کی ہے، جو ساجد کی ہے، جو خالد کی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہہ دیا کہ حامد کا اونٹ گم ہو گیا، تو یہاں پر اس اونٹ کو ہم خاص کر دیں گے، تو جیسے کہ ہم بولیں گے جمل الخالدی غائبن، کیا بولیں گے کہ خالد کا اونٹ جو ہے غائب ہے، تو یہاں پر کیا ہے، اضافت کے ذریعے سے اسے خاص کر رہے ہیں۔ چلیے آگے ہم اسی طرح سے دیکھیں گے القلم مکسورن، یہاں پر دیکھیے القلم آیا ہے، یعنی کسی خاص قلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مکسورن ٹوٹا ہوا ہے، دا پین از بروکن، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات یہاں پر ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ جب بھی مبتدا اور خبر ہوگا تو وہ مبتدا جو ہوگا وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا، اور جو خبر ہوگی وہ ہمیشہ نکرہ ہوگی، ٹھیک ہے، اس پر الف لام نہیں آئے گا۔ دیکھیے جیسے کہ القلم مکسورن، قلم ٹوٹا ہوا ہے، تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ القلم جو ہے اس پر الف لام داخل ہے، یعنی معرفہ ہے، مکسورن پر آخر میں تنوین ہے، یعنی یہ کیا ہے، نکرہ ہے، تو مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوا کرتا ہے اور خبر نکرہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ مبتدا خبر کسے کہتے ہیں، یعنی کسی بھی ایسا ناؤن جس کے بارے میں کچھ ہم انفارمیشن دے رہے ہیں اسے مبتدا خبر کا جملہ کہیں گے، سنٹینس کہیں گے۔ تو آگے اب ہم پڑھیں گے الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے، الباب کے مطلب دروازہ، اور مفتوح کے مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دروازہ کیسا ہے، کھلا ہوا ہے، دا ڈور از اوپن۔ الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، یعنی وائی از سٹنگ۔ اسی طرح سے المدرس واقف، ٹیچر از، دا ٹیچر از اسٹینڈنگ۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ آگے پڑھیں گے الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، دا بک از نیو۔ والقلم قدیم، اور قلم کیا ہے، پرانی ہے، والقلم قدیم، دا پین از اولڈ، ٹھیک ہے دوستو۔ اس طرح سے ہم پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے، والحصان کبیر، اور گھوڑا بڑا ہے۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، دا چیئر از بروکن۔ والمندیل وسخ، اور رومال گندا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ سمجھنا ہے کہ مبتدا خبر کسے کہتے ہیں، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اس بات کو بھی خیال رکھنا ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ یہاں پر یاد رکھنا ہے آپ کو کہ جو نئے الفاظ آ رہے ہیں آپ کو کاپی اور پین پر بھی اسے لکھنا ہے اور اسے یاد کرنا ہے، تاکہ اگلی مرتبہ جب یہ الفاظ آئیں تو پھر آپ کو پریشانی نہ ہو سمجھنے میں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ البیت قریب والمسجد بعید، گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے۔ الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے۔ والورق خفیف، اور پتا ہلکا ہے۔ ورق پیج کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور درخت کے جو پتے ہوتے ہیں اسے بھی ہم کہتے ہیں ورق، اور خفیف کے مطلب ہلکا۔ اللبن حار، دودھ گرم ہے۔ القمیص نظیف، اور القمیص کا مطلب ہوتا ہے شرٹ، شرٹ صاف ستھرا ہے، دا شرٹ از کلین، ٹھیک ہے دوستو۔ آگے چلے، جو بچے ہیں انہیں بھی الفاظ معنی یاد رکھنے ہیں، اور جو بڑے بھائی لوگ سیکھ رہے ہیں جنہیں عربک سیکھنی ہے وہ بھی کاپی پین لے کر کے بیٹھیں اور الفاظ ضرور لکھیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اور یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ اب ہم تمارین دیکھیں گے، یعنی ایکسرسائز۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھنا ہے اور لکھنا ہے اور آخری حرف پر اعراب بھی لگانا ہے، یعنی آخر میں تنوین آئے گی یا الف لام داخل کرنے کی وجہ سے صرف پیشی آئے گا، جیسے کہ دال کے آخر میں کون سا اعراب آئے گا، کون سے اعراب ہم داخل کریں گے، زبر کریں گے، زیر کریں گے، پیش کریں گے یا تنوین کریں گے۔ آئیے اسی چیز کو ہم سمجھتے ہیں۔ اب مسجدن کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر الف لام داخل نہیں ہے، یہ نکرہ ہے، جب الف لام داخل نہیں کریں گے تو اس کے آخر میں تنوین آئے گی، ٹھیک ہے دوستو۔ اب آگے ہم چلتے ہیں المسجد، یہاں پر المسجد کہیں گے کیونکہ الف لام داخل ہو گیا، تب آخر میں تنوین نہیں آئے گی، صرف ایک ہی پیش ہم دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اب ہم دیکھیں گے الماء پانی، ماؤن پانی، البیت گھر، بابن دروازہ، قلم قلم، القلم قلم، الکلب کتا، کلبن کتا،
कमीसुन शर्ट, वलदुन लड़का, अल हजरु पत्थर, अल वलदु लड़का, हिमारुन गधा, अल हिमारू इसके मतलब भी गधा है, लेकिन ये नकरा है, ये मारफा है, इसको याद रखना है। अल हिसानु घोड़ा, हिसानुन घोड़ा। तो जो नकरा होता है उसका तर्जुमा करेंगे कोई घोड़ा, कोई एक घोड़ा, इस तरह से हम तर्जुमा करेंगे। ठीक है, इसको जहन में रखना है, हर जगह करना इसका ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको समझना है। इक़रा वक्तुब, पढ़ो और लिखो। अल मकतबु मकसूरुन, बेंच टूटा हुआ है, या फिर टेबल भी कह सकते हैं, द टेबल इज़ ब्रोकन। अल मुदर्रिसु जदीदुन, टीचर न्यू है। अल कमीस वसीखुन, कुर्ता या शर्ट क्या है, गंदा है। अल लबनु बारिदुन, दूध ठंडा है। अल मस्जिद मफ्तूहुन, मस्जिद खुली हुई है। अल हजरु कबीरुन, पत्थर बड़ा है, द स्टोन इज बिग। फिर आगे हम देखेंगे अल लबनु बारिदुन वल माउ हारून, दूध ठंडा है और पानी गर्म है। अल इमाम जालिसुन वल मुदर्रिस वाकिफुन, इमाम खड़े हैं, बैठे हुए हैं, और मुदर्रिस खड़े हैं। अल कमरु बाइदुन, चांद दूर है। अल मिंदीलु नजीफुन, रुमाल साफ है। इमला उल फरागी फीमा यली बिवस्इल कलिमतिल मुनासिबती मिनल कलिमाति तालियती, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आने वाले अल्फाज हैं इनको आपको फुल करना है, यहाँ पर भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इनको हमें यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे? जमीलुन है, वसीखुन है, मफतूहुन है, हारून है, सकीलुन है, खफीफुन है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी अप्रोप्रिएट होगा, जो सही होगा, मुनासिब होगा, उसी को भरना है। जैसे कि अल हजरू, पत्थर है, तो यहाँ पर कौन सा हम अल्फाज लाएंगे, लफ्ज़ लाएंगे जो मुनासिब होगा अल हजर के लिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सकीलुन का मतलब होता है भारी, तो हम यहाँ लिखेंगे अल हजरू सकीलुन। अब सकीलुन क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि अल हजरू की खबर बन रही है, ये सकीलुन, अल हजरू मुब्तदा, सकीलुन खबर है, और पत्थर के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अल बाबू मफ्तूहुन, दरवाज़ा खुला हुआ है। इसी तरह से अल कमरु जमीलुन, ठीक है, तो हम यहाँ पर जमीलुन देंगे। फिर अल वरक़ु खफीफुन, तो क्या होगा, पत्थर हल्का है, पत्ता हल्का है, सॉरी। फिर हम आगे देखेंगे अल मिंदीलु, तो अल मिंदीलु के लिए वसीखुन, अल मिंदीलु वसीखुन मतलब गंदा है, हमारा ये रुमाल जो है गंदा है। ठीक इसी तरह से कहेंगे अल लबनु, तो अल लबनु के लिए हारून, दूध गर्म है, तो हम यहाँ पर देंगे हारून। ठीक है दोस्तों और बच्चों, अब हम आगे देखेंगे यहाँ हमें क्या भरना, इमला उल फरागी फीमा यली बिवस्इल कलिमतिल मुनासिबती। तो अब हम लोग को यहाँ पर भरना है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, उन्हीं अल्फाज को भरना है। लेकिन वहाँ पर अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर मुब्तदा दिया हुआ है, अब यहाँ पर जो है खबर दी गई है, अब हमें मुब्तदा भरना है। तो सबसे पहले नज़ीफ़ुन है, यानी साफ़ है, साफ़ के माने में, तो क्या हम लाएंगे? सबसे पहले हम यहाँ लाएंगे अलमिंदीलू, तो अलमिंदील मतलब रुमाल, रुमाल साफ़ है, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है। फिर आगे भरेंगे, देखेंगे हम यहाँ पर मकसूरुन खबर है, तो कौन सी चीज़ टूटी हुई है? अलमकतबु मकसूरुन, यानी जो बेंच है, टेबल है, वो टूटा हुआ है। फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पर क्या डालेंगे, बारिदुन है, तो बारिदुन के मतलब ठंडा, तो हमको क्या डालना है, अलमाऊ, तो अलमाऊ मतलब पानी, पानी क्या है, ठंडा है, तो अलमाऊ बारिदुन हो जाएगा, पानी ठंडा है। इसी तरह से करीबुन है, तो करीबुन के लिए क्या डालेंगे, अलबैतु, घर कैसा है, करीब में है घर। तो आगे इसी तरह से हम पाँचवें नंबर पर क्या डालेंगे, बाइदुन है, तो बाइद के लिए क्या आएगा, अलकमरु, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, अलकमरु बाइदुन, यानी चांद क्या है, दूर है, तो यहाँ हमारा अलकमर आ जाएगा। इसी तरह से छठे नंबर पे हम देख रहे हैं वाकिफुन है, खड़ा है, कौन है, अलमुदर्रिसु, यानी टीचर, तो अलमुदर्रिसु टीचर क्या है, खड़ा है। अब आगे हम देखेंगे सातवें नंबर पे जालिसुन, कौन है, अल इमामु जालिसुन है, यानी इमाम साहब बैठे हुए हैं। इसी तरह से कबीरुन है, तो कबीरुन में क्या हम डाल देंगे, कुछ भी डाल सकते हैं, अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं, या जो हमने
پیچھے پڑھا ہے وہ بھی ڈال سکتا ہے. جیسے کہ کبیرون کیا بولیں گے؟ البیت کبیرون، گھر کیا ہے؟ بڑا ہے. پھر اسی طرح سے 10ویں نمبر پہ ہے جدیدن ہے، یعنی الکتابو ہم دے دیں گے الکتابو جدیدن، تو ہو جائے گا کتاب نئی ہے. تو اس طرح سے ہمیں مبتدا اور خبر کو سمجھنا ہے، اس کا صحیح ترجمہ بھی کرنا ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پوری کرتی ہیں ویڈیو یہاں پر. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر کہیں پر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو رہا ہے تو آپ کامنٹ باکس میں بتائیں، وہ کنفیوژن کلیئر کیا جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے.